السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اس ویڈیو میں محمود غزنوی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں محمد بن قاسم ثقفی کے وفات وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے بتائی، اور ہم نے یہ بھی بتائی کہ محمد بن قاسم کے چلے جانے کے بعد 300 سال تک ہندوستان پر کوئی حملہ مسلمان بادشاہوں نے نہیں کیا اور کسی سے جنگ نہیں لڑے، لیکن اسی 300 سال کے اندر بہت سارے ہندو حکام گزرے، اور محمد بن قاسم ثقفی نے جس حکومت کی بنیاد رکھے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی، اور ہندو راجاؤں نے حکومت کرتے رہے۔ ان میں سے بہت سارے شرپسند ہندو راجاؤں نے مسلمانوں پر ظلم بھی مسلسل جاری رکھے تھے۔ چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جن کو شاید ایسا کوئی ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محمود غزنوی کے بارے میں۔ یہ وہی غزنی شہر ہے جو آج کل افغانستان میں موجود ہے۔ ناظرین، ہم جانیں گے محمود غزنوی کون تھے، کہاں سے تھے، اور ان کا شاشن کال کیسے رہا۔ ناظرین، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر ضرور کریں۔ آخرکار محمود غزنوی حد سے مشہور ہونے کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا ہندوستان پر بار بار حملہ کرنا اور سومناتھ مندر پر حملہ کرنا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ انہوں نے ہندوستان پر 1 یا 2 یا 3 حملہ نہیں کیے، بلکہ 17 حملہ کیے ہیں۔ اور صرف حملہ کرنا ہی نہیں، بلکہ ان کو ہر حملہ میں کامیابی ملی، بلکہ وہ سب کچھ ملی جس کو وہ چاہ رہے تھے۔ تو آپ سوچئے وہ کتنے طاقتور اور اعلیٰ ہمت والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی جو سامان جنگ و جہاد کے لیے اٹھاتے تھے، اس کو عام سینا اٹھانے میں تھک جاتے تھے۔ ان کی بہادری اور ہمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان پر حملہ کرتا تو ہندوستان کے بڑے بڑے راجا جے پال جیسے شخص سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا، اور وہ ہر جگہ اسلام کا پرچم لہراتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کا پرچم لہرانے اور دشمنان اسلام کو شکست دینے کے لیے ہی پیدا کیا۔ محمود غزنوی کے تمام حملوں میں سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک حملہ گجرات کے اندر سومناتھ مندر پر حملہ کرنا ہے، اور شاید اسی وجہ سے کچھ ہندو لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں ان کی پیدائش کے بارے میں۔ ان کی پیدائش یعنی سلطان محمود غزنوی کی پیدائش 357 ہجری عاشورہ کی رات پیدا ہوئے، اور انگریزی کے مطابق 2 نومبر 1971 میں دنیا میں رونما ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پیدائش سے کچھ دیر پہلے ان کے والد محترم سبتگین جو الفتگین کے بیٹے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر سے ایک نور نکل رہا ہے درخت کی شکل میں، اور پوری دنیا اس نور یعنی اس درخت کے سایہ میں آ گئی۔ نیند سے فوراً اٹھ کر اس خواب کی تعبیر اور وجہ ڈھونڈ ہی رہے تھے۔ ان کو ان کے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ملی، اور راجا سبتگین بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے بہت امیدیں لگائے اور طرح طرح کے خواب دیکھنے لگے۔ البتہ آخرکار ایسا ہی ہوا جیسا کہ وہ چاہ رہے تھے، یعنی ایک بہادر اور منصف راجا بنے۔ یہ خواب تاریخ کی کتابوں میں طرح طرح سے لوگ لکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کی شکل و صورت کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کی صورت بہت گھٹیا اور بدصورت تھا، اس لیے ان کو کبھی کبھی رنج و غم بھی ہوتی تھی، اور چونکہ عموماً ہر سرکار یا راجا کی صورت ایک دوسرے سے ایک بڑھ کر ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی ان کے لیے غم کا باعث بنتا رہا۔ وہ جب بھی وزیروں کے سامنے اپنی صورت کا تذکرہ کرتے تھے تو وزیر ان کو سمجھاتے اور کہتے تھے کہ آپ کی صورت اچھی نہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت یعنی اخلاق اور چال و چلن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رکھا، جن کے اخلاق سے دوسرے کسی کے اخلاق بڑھ چڑھ کر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کر رہے ہیں اور آپ کو ہمت اور بادشاہت عطا کی۔ اب بات ہے اس وقت کی جب افغانستان اور پاکستان جیسے بڑے بڑے ملک ہندوستان کے ساتھ تھی، اور اس وقت کے تمام گورنر نے اپنی حکومتیں قائم کرنا شروع کر دیے تھے۔ تب محمود غزنوی کے والد محترم سبتگین نے بھی اپنی حکومت کو قائم کی اور اس حکومت کا سربراہ بنے رہے۔ سبتگین کا ہندوستان پر لڑائی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہندوستان کے اس وقت کے راجا جے پال تھا، اس کو شک ہو گئی کہ جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ان کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں پر ایسا نہ ہو کہ مسلمان بادشاہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اس شک کی وجہ سے اس نے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی طرف اور ان کے آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے جواب میں امیر الامراء سلطان سبکتین نے اس پر بڑی زور و شور سے حملہ کیا۔ اس لڑائی میں راجہ سبکتین بذات خود شریک تھے اور ان کے صاحبزادے بھی۔
تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ راجا جےپال استبال کا بیٹا تھا اور وہ دونوں برہمن قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی سلطنت سرہند سے لے کر لمعان اور کشمیر سے ملتان تک رہی۔ جب دونوں راجاؤں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تو دونوں کی فوجوں نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑی اور بہت سارے لوگ قتل بھی ہو گئے۔ مسلمانوں کی فوجوں میں سے سلطان محمود غزنوی بھی تھے، چونکہ ان کے والد کا مقصد مستقبل میں ان سے فتح کروانا تھا، اس لیے ہر وقت سلطان سبک الدین ان کو ہر جنگ میں شریک کرتے تھے اور ان کو تربیت دیتے تھے اور ان کو ایسا ایک سینا بنا لیا تھا جس کے مقابلہ کے لیے بڑے بڑے جنگجو بھی تیار نہیں ہوتے۔ آخرکار راجا جےپال کے ایک ایک کر کے تمام لوگ بھاگ نکلے اور سبک الدین کو فتح ملی۔ یہ دیکھ کر راجا جےپال کا ہوش اڑ گیا اور اس کو اس بات کا شک ہوا کہ اب سبک الدین اس کو حراست میں لے لیں گے۔ تب اس نے ہوشیاری سے کام لیا اور سلطان سبک الدین سے صلح کر لیا اور سلطان سبک الدین نے 10 لاکھ درہم بدلہ میں لیا اور راجا جےپال سے صلح کر لیا۔ اور راجا جےپال جب صلح کر کے گور لوٹ رہا تھا تو وہ اپنی دارالحکومت جاتے وقت اس نے سبک الدین کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلا تاکہ وہ ان کے ہاتھ میں صلح کیا ہوا پیسہ ادا کر سکے، لیکن جب وہ اپنا دارالحکومت پہنچا تو اس نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا اور سبک الدین کے تمام لوگوں کو قید و حراست میں لے لیا۔ اور وہ یہاں پر نہیں رکے بلکہ کچھ اور زیادہ کیا۔ شاید اس کی نصیب اچھی نہیں تھی، اس لیے اس طرح کی بری سوچنے لگے، یعنی اس نے پروپیگنڈا کچھ اس طرح کیا کہ اس نے ہندوستان کے دوسرے جاگوں کے بادشاہوں سے مل کر اپنا لشکر کو بڑا کیا، اس میں تعداد میں اضافہ کی۔ دہلی اجمیر جیسے بڑے بڑے جاگوں کے لوگوں کو بھی اس نے جمع کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ اس وقت اس کا لشکر کا تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئے۔ تب وہ فخر اور تکبر میں آ گیا اور سبتگین پر حملہ شروع کرنے کی تیاری میں ہے۔ تب سبتگین نے عقل و دماغ سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اس کے لشکر پر حملہ نہیں کیا بلکہ ان کے کمزور علاقوں پر حملہ کیا، طاقتور علاقوں کے بجائے، اور مختلف علاقوں میں حملہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لشکر کو مختلف حصہ میں تقسیم کر دیا اور علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر راجا جےپال کے فوج تتر بتر ہونے لگے۔ بلاخر سبتگین نے پھر سے راجا جےپال کو ہاتھ میں لے لیا، لیکن اس بار قید نہیں کیا بلکہ اس سے بہت سارے رقم کو وصول کیا۔ ناظرین کیا غضب کا دماغ تھا سبک الدین کا، لیکن شاید قسمت نے ساتھ نہیں دی اور کچھ دنوں کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد محمود غزنوی نے اپنے والد محترم کی حکومت سنبھالا اور اس کو تقویت پہنچائی۔ چنانچہ محمود غزنوی اپنی حکومت کے ابتدائی مراحل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے ہندوستان کی طرف رخ کی اور حملہ کرنے کی تیاری میں لگ گئے۔ چلیے جان لیتے ہیں ان کے حملہ میں سے 1-2 حملہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریں۔ دوستوں کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ محمود غزنوی اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد پھر سے ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ بنایا اور اسلام کا پرچم لہرانا چاہا، تو انہوں نے اپنے پڑوسی بادشاہ جو کہ اپنے اور اپنے فادر کے دشمن راجا جےپال پر سب سے پہلے حملہ کرنے کا ارادہ بنایا۔ اس حملہ کو 391 ہجری لڑا گیا جو انگریزی کے حساب سے 1001 میں ہوتا ہے۔ جب محمود غزنوی 10,000 کی تعداد میں ایک لشکر کو لے کر آ رہے تھے ہندوستان کی طرف، اس کے مقابلہ میں جےپال نے بھی بڑی تعداد میں ایک لشکر کو تیار کیا جس میں 12,000 سواری اور 30,000 پیادے اور 300 ہاتھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ 8 محرم بروز دوشنبہ یعنی سنڈے کے دن اس حملہ کا آغاز ہوا۔ دونوں رجاؤں کے درمیان اس جنگ میں دونوں فریقوں بہت ہمت اور طاقت سے لڑے اور دونوں طرف سے بہت سارے لوگ مارے گئے۔ بالآخر فتح اور کامیابی اسی آدمی کو ہوئی جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے، یعنی محمود غزنوی کو۔ اس میں محمود غزنوی کی جیت کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی کے بیچ سے جےپال کے تمام لوگ ایک ایک کر کے بھاگ رہے تھے۔ محمود غزنوی اور ان کے لشکر کے سامنے ان کا ٹھیکنا ناممکن ہو گیا اور آخر تک جو لوگ رہے تھوڑا بہت ان کو محمود غزنوی کے سامنے سائلنٹ ہونا پڑا۔ محمود غزنوی اور ان کے لشکر کے سرداروں نے بھی ان لوگوں کو قید کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے راجا جےپال کو بھی قید اور حراست میں لے لیا۔ اور محمود غزنوی کو اس جنگ میں بہت سارے مال اور درہم ہاتھ میں لگے۔
लेकिन अजीब और गजब की बात यह है कि महमूद गजनवी ने अपने पुराने दुश्मन और अपने ऊपर जानलेवा हमला करने वाला को कुछ महीनों के बाद आज़ाद कर दिया और जेल से निकाल दिया। जयपाल को हिरासत से रहा करना सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खूबी और हुस्न अखलाक में से एक नमूना है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि इस्लाम इतनी कम दिनों के अंदर इतना सारा तरक्की कैसे जमा लिया, क्योंकि इस्लाम तलवार के बल नहीं फैला बल्कि हुस्न अखलाक और तहजीब से फैला। आज़ाद करने और रहा करने के बाद राजा जयपाल ने कुछ ऐसा कर लिया जिसको सुनकर आप चमक जाएंगे। इस चीज़ को बताया जाता है कि यह हिंदू मजहब के कुछ लोगों के अकीदा और उनके यहाँ रिवाज यही था, और वो यह है कि राजा जयपाल अपनी शर्मिंदगी और बार बार जंग में हार जाना उसको बर्दाश्त कर नहीं पाया। इस वजह से उसने अपने आप को आग में डाल दिया और अपने आप को पाक करने के लिए खुद को राख राख कर दिया। लेकिन कहाँ वो पाक हुआ, वो तो मर गया और अपना जान खो बैठा। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, इसलिए एक ही जंग पर इक्तिफा करना पड़ रहा है। बहरहाल यह था महमूद गजनवी का सबसे पहला हमला हिंदुस्तान में अपने खुद की रहबरी में। अगर आप हिंदुस्तान के तमाम बादशाहों की हिस्ट्री खा वो महमूद गजनवी के तमाम लड़ाइयाँ या मुगल हुक्मरानों की हुक्मरानी जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप तक हर वीडियो जल्द अज जल्द पहुंच जाए। आइए इस वीडियो को पूरा करने से पहले पिछले वीडियो के सवाल का जवाब जान लेते हैं। सवाल यह था कि सबसे पहले इस्लाम बादशाहों में से किस बादशाह ने कबूल किया था। सही जवाब यह है कि नज्जाशी नाम के बादशाह ने। अब आज का सवाल यह है कि इस्लाम में जुमा की नमाज सबसे पहले कहाँ अदा की गई। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। नाजरीन, अगर वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, जरूर शेयर भी कर दें।